یہ کہتے ہوئے کبیر نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا تو شمشاد نے کہا تو چلو ہم پہلے وہیں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سب لوگ کبیر کے بتائے گئے راستے کے مطابق ان جھاڑیوں کی طرف چلے گئے اور نصیر کو آوازیں دیتے ہوئے اسے ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد شمشاد ایک بڑی سی جھاڑی کی بیچ گیا تو اچانک شمشاد کے پاؤں کے نیچے کچھ چیز آئی، تو جیسے ہی شمشاد نے نیچے دیکھا تو شمشاد کے پاؤں کے نیچے نصیر کا ہاتھ آیا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شمشاد نے سب لوگوں کو آوازیں دیتے ہوئے کہا جلدی سب لوگ یہاں ہو، نصیر یہاں ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شمشاد نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر نصیر کو اٹھایا، جھاڑیوں سے باہر لے جا کر لٹا دیا اور اسے ہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ساجد نے نصیر کی گردن پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حیرت انگیز نظروں سے ساجد کی طرف دیکھنے لگے تو ساجد نے کہا افسوس نصیر بھائی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی کبیر دھاڑے مارتا ہوا زاروں قطار رونے لگا۔ پھر سب لوگوں نے کبیر کو حوصلہ دیتے ہوئے اس سے تعزیت کی اور نصیر کی لاش کو اٹھا کر وہاں سے واپس محلے میں لے آئے، جہاں ساجد نے دوبارہ نصیر کی لاش کو معائنہ کرتے ہوئے کہا ان کی گردن کی ہڈی توڑ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسی وقت ان کی موت ہو گئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ساجد نے کہا شمشاد بھائی میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، یہ دیکھیں ان کی کچھ پسلیاں بھی ٹوٹ کر کھال سے باہر آئی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی ساجد نے نصیر کا سویٹر اور قمیض اوپر کی تو واقعی میں نصیر کی پسلیاں ٹوٹ کر اس کے سینے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے کبیر دوبارہ گڑ گڑاتے ہوئے رونے لگا۔ پھر کچھ لوگوں نے کبیر کو حوصلہ دیتے ہوئے نصیر کی لاش اس کے گھر پہنچا دی۔ اتنے میں شمشاد نے کبیر سے کہا دیکھو کبیر میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت درد میں ہو، لیکن اس وقت ہم لوگوں کو دوبارہ اس جگہ پر جانا ہوگا کیونکہ ہمیں حاجی صاحب کی لاش کو بھی ڈھونڈ کر لانا ہے، اس لیے ابھی ہم جا رہے ہیں، جیسے ہی حاجی صاحب ہمیں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ سن کر کبیر نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور شمشاد باقی لوگوں کے ساتھ دوبارہ ان جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ساجد نے کہا ان سب کو دیکھ کر لگتا ہے وہ جیسے بھی مارتی ہے بہت دردناک طریقے سے مارتی ہے۔ نصیر بھائی کی لاش کو دیکھ کر مجھے اس منحوس عورت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے سب لوگ احتیاط سے رہنا۔ جیسا کہ کبیر نے کہا تھا کہ وہ اس وقت ہمارے پیچھے تھی تو اس کا مطلب ہے وہ اب بھی ہمارے آس پاس ہی کہیں ہو سکتی ہے، اس لیے سب لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ مت ہونا ورنہ وہ حاوی ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا آج اس منحوس نے 3 جانیں لے ہی لی ہیں، اب میں کسی کے ساتھ برا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں سب بھائیوں سے کہتا ہوں جیسا ساجد کہہ رہا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی بھی مصیبت میں ہو تو تم لوگ مجھے اس منحوس کے سامنے پھینک دینا اور خود بھاگ کر واپس آ جانا کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اس سب کا ذمہ دار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شمشاد بھی چلتے ہوئے رو پڑا تو ساجد کے چچا نعیم نے شمشاد کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا شمشاد بھائی خود کو سنبھالے، اللہ کے فضل سے ہم سب لوگ خیریت سے واپس آئیں گے، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اسے کسی کی جان ہی لینے دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سب لوگ شمشاد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے دوبارہ جھاڑیوں میں پہنچ گئے۔ اتنے میں نعیم نے کہا سب لوگ آیت الکرسی پڑھتے رہو، اگر وہ ہمارے آس پاس بھی ہوئی تو جب تک ہم آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ آیت الکرسی پڑھنے لگے اور کافی دیر تلاش کرنے کے بعد سب لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر سوچ وچار کرنے لگے۔ اتنے میں شمشاد نے کہا نصیر کے بتائے گئے واقعے کے مطابق حاجی صاحب کی لاش ایک بڑے سے پتھر کے آس پاس ہونی چاہیے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے جہاں کچھ چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں اور وہ جگہ یہاں سے مشرق کی طرف ہونی چاہیے۔ ابھی شمشاد نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی سب لوگ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی تو نعیم نے کہا سب لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھتے رہو، لگتا ہے اس نے ہمیں دیکھ لیا اور شاید وہ ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے مشرق کی طرف چلنے لگے۔ اسی دوران کوئی کالی سی پرچھائی ان کے آس پاس منڈلانے لگی اور اسے دیکھتے ہی یہ سب لوگ ڈر گئے، لیکن سب لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تیز تیز مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں اچانک شمشاد کی نظر کسی سرخ اور سفید سی چیز پر پڑی تو شمشاد نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سب کو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے پاس جانے کا کہا اور سب لوگ اس سرخ سفید چیز کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ حاجی صاحب کی لاش تھی۔ یہ دیکھتے ہی سب نے ان کی لاش کو اٹھایا اور وہاں سے واپس محلے کی طرف چل پڑے۔ ابھی وادی راستے میں گئے تھے کہ وہ منحوس عورت ہاتھوں پیروں پر چلتی ہوئی ان کو بالکل سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی نعیم نے کہا سب لوگ اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے چلو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ سنتے ہی سب نے ویسا ہی کیا اور جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ منحوس ان کے راستے سے دور بھاگ گئے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ نعیم نے کہا کوئی بھی اس کی طرف مت دیکھنا، بس ایسے ہی آگے دیکھ کر چلتے رہو۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل کر محلے میں آ گئے اور وہ منحوس پیچھے ہی رہ گئے۔ جب حاجی صاحب کی لاش گھر پہنچی تو ان کے کپڑے خون سے لت پت ہو رہے تھے اور ان کا سر بری طرح سے پچک گیا تھا۔ ساجد نے روتے ہوئے کہا اس منحوس نے میرے ابو کو بھی ویسے ہی تڑپا کر مارا ہوگا، اس کے جسم کی بھی کافی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ رونے دھونے لگے۔ اسی دوران شمشاد حاجی صاحب کے گھر سے باہر آئے تو اس کے پیچھے نعیم بھی باہر آ گیا۔ اس نے شمشاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شمشاد بھائی میرا بھائی تو چلا گیا ہے
لیکن ہمیں اس منحوس کا کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ اس محلے میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا جی نعیم بھائی، اس کا حل بھی مرحوم نصیر بتا کر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی نعیم نے کہا کیا حل تھا، جلدی بتاؤ شمشاد بھائی۔ یہ سن کر شمشاد نے نعیم کو مولانا بلال کے بارے میں وہ سب بتایا جو نصیر نے شمشاد کو بتایا تھا۔ یہ سنتے ہی نعیم نے کہا مولانا بلال صاحب، ہاں میں جانتا ہوں انہیں، وہ میرے مرحوم بھائی حاجی مشتاق کے استاد ہیں۔ شمشاد نے کہا تو پھر ہم کل ہی ان کے پاس چلیں گے۔ نعیم نے کہا جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد شمشاد نے نعیم سے دوبارہ تعزیت کی اور اپنے گھر جانے لگا تو نعیم نے کہا شمشاد بھائی ابھی صبح ہونے میں بہت وقت ہے، تب تک اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند ہی رکھنا اور آیت الکرسی پڑھتے رہنا، کیا پتہ وہ منحوس دوبارہ یہاں آ جائے، کیونکہ آپ کی باتوں کے مطابق جس نے بھی اسے ختم کرنے کی بات کی وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا مطلب صاف ہے وہ ہمارے پیچھے بھی آ سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے ہاں مصر اللہ اور اپنے گھر چلا گیا۔ اسے گھر آتے دیکھ کر صدیقہ نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے، ہم کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ شمشاد نے کہا پہلے فروا کو لے کر کمرے میں چلو، بتاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی صدیقہ فروا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر شمشاد نے کمرے کی کنڈی لگائی اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے صدیقہ نے حیرت سے شمشاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے، آپ بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ شمشاد نے کہا آج بہت برا ہوا ہے۔ صدیقہ نے کہا ہاں آج امی ہمیں چھوڑ کر جو چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر شمشاد نے کہا امی ہی نہیں آج دو لوگ اور بھی ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی صدیقہ نے کہا دو لوگ اور بھی گئے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے پھر وہ سب کچھ صدیقہ کو بتایا جو اس کی والدہ کے جنازے کے بعد ہوا تو صدیقہ اور فروا ڈر کر شمشاد سے لپٹ گئی۔ صدیقہ نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ بکری نہیں کچھ اور ہی ہے۔ شمشاد نے کہا ہاں تم سب صحیح تھے اور میں غلط تھا، میں لالچ میں آ گیا تھا، اسی لیے میں تم لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ صدیقہ نے کہا ہم نے آپ کو معاف کیا، بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ منحوس یہاں سے کہیں دفع ہو جائے۔ شمشاد نے کہا بس آج کی رات ہم پر باری ہو سکتی ہے، کل انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد حاجی صاحب اور نصیر کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اس کے بعد میں قاری بلال کو یہاں لے کر آؤں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہ اور لالچ کے لیے معاف کر دے۔ بس صدیقہ نے کہا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب لوگ کافی دیر تک جاگتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ اسی دوران فروا سو گئے لیکن شمشاد اور صدیقہ جاگتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اتنے میں باہر سے جانوروں کے بھاگنے کی آواز سنائی دینے لگی جسے سنتے ہی شمشاد صدیقہ ڈر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو شمشاد نے صدیقہ سے کہا لگتا ہے وہ آ گئی ہے، تم آیت الکرسی پڑھتی رہو۔ یہ کہتے ہوئے دونوں میاں بیوی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہونے لگی تو شمشاد نے صدیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں منہ میں آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ کچھ دیر دستک ہونے کے بعد اچانک ایک خوفناک سی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی یہ بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز تھی، لیکن شمشاد اور صدیقہ مسلسل آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اتنے میں دروازے کے پاس تیز تیز سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ یہ سب کافی دیر تک چلتا رہا، پھر اچانک سب کچھ تھم گیا اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی جسے سنتے ہی شمشاد اور صدیقہ نے سکون محسوس کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور جب شمشاد نے دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے صحن میں چڑیاں اور بکریاں چہل پہل کر رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے شمشاد نے صدیقہ سے کہا دیکھو اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہماری بکریاں بھی محفوظ ہیں اور وہ ہم بھی۔ صدیقہ نے کہا آج میں نے بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گی اور ساتھ میں فروا کو بھی پڑھوایا کروں گی اور آپ بھی اب نماز کی باقاعدگی سے پڑھنا۔ ہمارے گھر میں سوائے امی کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا اور جب وہ بیمار پڑی تو ان کے علاوہ کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ شمشاد نے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو، اب سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ جلدی سے ناشتہ کروا دو، مجھے نصیر کے گھر بھی جانا ہے۔ یہ سنتے ہی صدیقہ نے جلدی سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور شمشاد ناشتہ کر کے نصیر کے گھر تعزیت کے لیے چلا گیا۔ پھر دوپہر کو نماز جمعہ کے بعد نصیر اور حاجی صاحب کے جنازے میں شرکت کی اور وہاں سے نعیم صاحب کے ہمراہ مولانا بلال کے پاس چلا گیا اور پھر شمشاد اور نعیم نے مولانا کے ساتھ شمشاد کے گھر آ گئے۔ انہوں نے شمشاد کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ذرا مجھے وہ سوئیاں لا کر دکھاؤ جو تم لوگوں نے اس بکری کی کمر سے نکالی تھیں۔ یہ سنتے ہی صدیقہ نے جلدی سے وہ سوئیاں لا کر مولانا بلال کو دیں جنہیں دیکھ کر قاری صاحب نے کہا یہ بات ہے۔ شمشاد نے کہا قاری صاحب ہمیں بھی بتائیں کیا وہ یہاں سے چلی جائے گی؟ قاری صاحب نے کہا سوال یہ نہیں ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ یہاں ٹھہر کیسے سکتی ہے؟ شمشاد نے کہا جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ قاری بلال نے شمشاد کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی تمہیں تمہارے اور مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے قاری بلال نے جیب میں سے ایک رومال نکالا اور اسے گھر کے چاروں کونوں میں رگڑ کر اسے سونگا اور پھر شمشاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے یہ گھر پوری طرح نحوست زدہ ہو چکا ہے، شاید یہاں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیوں ایسا ہی ہے؟ ہاں میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے قاری بلال نے شمشاد کی طرف دیکھا تو شمشاد نے شرمندہ ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تو قاری بلال نے کہا تو یہ تھا میرے سوال کا جواب، اسی وجہ سے وہ منحوس دن میں بھی اس گھر میں آرام سے ٹکی رہتی ہے،
اگر آپ لوگ نماز اور قرآن پڑھتے تو وہ خود ہی یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن ایک تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اوپر سے آپ لوگوں نے شیطانی خون بھی پی لیا ہے، جو کہ آپ دودھ سمجھ کر اس بکری سے نکال کر پیتے رہے۔ یہ سن کر شمشاد نے حیرت سے کہا وہ دودھ ہی تھا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ پڑا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے شمشاد نے کہا وہ جو باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ لے آؤ۔ یہ سنتے ہی صدیقہ جلدی سے گئی اور دودھ سے بھرا برتن لے آئی۔ مولانا صاحب نے کچھ پڑھا اور اس برتن پر پھونک مارتے ہوئے شمشاد سے کہا ذرا اس برتن کا ڈھکن اٹھا کر دیکھو۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے ڈھکن اٹھایا تو سب حیران رہے۔ انہیں اپنی طرف حیرت سے دیکھنے کے بعد مولانا صاحب نے کہا آپ لوگ اطمینان رکھیں اور وہ یہاں آخری بار ہی آئے گی کیونکہ ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ شمشاد نے کہا مولانا صاحب کیا ہم وہاں ویرانے میں جا کر اسے ختم نہیں کر سکتے؟ مولانا بلال نے کہا وہ ہمیں وہاں نہیں ملے گی، اگر ملی بھی تو ہم اسے اسی جگہ پر آسانی سے ختم نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ جگہ پوری طرح سے ناپاک ہے، جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور صدقے کی چیزیں گری ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر ہم اسے وہاں قابو کریں گے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گی، اور اگر اس دوران میرے کپڑوں پر ذرا سی بھی گندگی لگ گئی تو میرا عمل کمزور پڑ سکتا ہے، اسی لیے ہم اسے اسی گھر میں بلا کر ختم کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مولانا بلال نے بالٹی کا پانی شمشاد کے صحن کے علاوہ ہر جگہ پر چھڑک دیا اور شمشاد سے کہا شام ہوتے ہی تم سب لوگ اس صحن کے سامنے والے کمرے میں ہی رہنا اور کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا۔ شمشاد نے کہا لیکن مولانا صاحب ایسے تو وہ ہمارے گھر میں گھس جائے گی اور ہمیں مار دے گی۔ مولانا بلال نے کہا ہاں وہ تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کرے گی لیکن وہ تمہارے کمرے کی دہلیز پار نہیں کر پائے گی، لیکن اس دوران تم میں سے کوئی بھی کمرے کے باہر نہیں نکلے گا، باقی میں سنبھالوں گا۔ اتنے میں نعیم جو کافی دیر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے مولانا بلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مولانا صاحب مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ مولانا بلال نے کہا جی پوچھے جناب۔ نعیم نے کہا میرے بھائی حاجی مشتاق بھی آپ کی طرح کافی نمازی پرہیزگار تھے لیکن ان کو اس منحوس نے بہت آسانی اور بے رحمی سے مار دیا تھا، کیا وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گی؟ مولانا بلال نے کہا مشتاق صاحب میرے شاگرد ضرور تھے لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا وہ اس ویرانے میں اس کے پیچھے گئے تو وہ شیطانی چیز ان پر حاوی ہو گئی، ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو وہ حاجی مشتاق صاحب ابھی عمل سیکھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کا علم اس شیطانی چیز کے لیے کافی نہیں تھا، دوسرا وہ اسے قابو کرنے کی نیت سے اس کے مسکن میں چلے گئے جہاں وہ یہ چیزیں آسان سے قابو نہیں آ سکتی اور ہو سکتا ہے اسی دوران ان کے کپڑوں پر کسی قسم کی گندگی لگ گئی ہو، اسی لیے وہ شیطانی چیز ان پر ہیوی ہو گئی ہو، باقی اگر وہ کسی اور جگہ پر ہوتے تو شاید وہ اسے قابو کر سکتے تھے۔ علم کے دوران ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب بھی کچھ شیطانی چیز ڈر کے کہیں بھاگ رہی ہو تو کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کیونکہ جس وقت وہ ڈر کر بھاگ رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے جسے وہ خود کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اسی لیے عمل کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی شیطانی چیز کہیں بھی بھاگ جائے اور کسی جگہ تو اس کے پیچھے ہرگز نہیں جانا چاہیے بلکہ دوبارہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اسی لیے آج وہ اس گھر میں داخل ہوگی تو میں اسے یہاں بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا بلکہ یہیں سے ختم کر دوں گا۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں، شام کو اللہ کے فضل سے ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر مولانا بلال صاحب نعیم کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی شمشاد نے صدیقہ سے کہا یاد رہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صدیقہ نے کہا جی ہم تیار رہیں گے۔ اس کے بعد سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر قاری بلال صاحب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب سب نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کا انتظار کرنے لگے اور جب مغرب کا وقت ہوا تو شمشاد اور صدیقہ نماز پڑھ کر فروا کے پاس جا کر بیٹھ گئے جو بالکل صحن کے سامنے تھا۔ اسی دوران فروا اور اس کے والدین پوری طرح سے ڈر کر سامنے صحن کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک دھند کی شدت بڑھنے لگی اور صحن میں سب جانور دھندلے دکھائی دینے لگے۔ اسی دوران اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی جسے سن کر سب ڈر گئے اور باہر دیکھنے لگے۔ اتنے میں وہی کالی بکری بھاگ کر شمشاد کے کمرے کی دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور انہیں دیکھنے لگی، لیکن شمشاد اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اسے دیکھتا رہا۔ ابھی شمشاد اس جگہ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بکری آہستہ آہستہ سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، تو جیسے ہی اس بکری کا پاؤں دروازے کی دہلیز پر پڑا تو اس بکری نے عجیب سی آواز میں ایک زوردار چیخ ماری اور اسی وقت وہ بکری ایک خوفناک عورت کی شکل میں بدل گئی اور اس کا چہرہ پوری طرح سے جلا ہوا اور بھیانک تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بڑی سی لال رنگ کی آنکھ بنی ہوئی تھی۔ ابھی شمشاد اور گھر کے باقی لوگ اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ منحوس عورت ہاتھوں پیروں سے چلتی ہوئی دوبارہ اس کمرے میں داخل ہونے لگی، تو جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے اندر رکھنا چاہا تو وہ پھر سے ایک زوردار جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگی اور دوبارہ شمشاد کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے فروا نے اپنے منہ صدیقہ کی گوش میں چھپا لیا۔ اسی دوران وہ منحوس اس کو دیکھتے ہوئے دروازے پر کھڑی بار بار اپنا بڑا سا منہ کھول رہی تھی جس میں سے اس کی سام جیسی دو کونوں والی زبان اور اس کے خون اور لوت دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں وہ منحوس
کو دیکھ رہی تھی جیسے مولانا صاحب نے اس منحوس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جلدی سے ایک پانی سا اس منحوس کے اوپر پھینکا، جس کی وجہ سے اس منحوس نے چیختے ہوئے مولانا کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگنے کے لیے باہری دیوار پر چڑھنے لگی تو اچانک اسے پھر سے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چلاتے ہوئے واپس مولانا کی طرف بڑھی تو مولانا بلال کچھ پڑھنے لگے، اور اسی دوران جیسے ہی اس منحوس نے مولانا پر حملہ کرنا چاہا تو مولانا بلال نے اس کے بال پکڑ لیے، جس کی وجہ سے اس منحوس کی چیخیں نکل گئیں۔ اسی وقت مولانا بلال نے اپنی جیب سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور اسے منہ سے کھول کر وہ سارا پانی اس منحوس کے سر پر ڈال دیا، اور جیسے ہی سارا پانی اس منحوس کے سر پر پڑا وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اسی طرح مولانا نے جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکال کر اس کینچی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اس سے اس منحوس کے کچھ بال کاٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ اسی دوران وہ منحوس زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگے، اور پھر بلال صاحب نے ایک اور چھوٹی بوتل نکالی جس میں کالے رنگ کا پانی تھا، وہ سارا پانی مولانا بلال نے اس منحوس پر چھڑک دیا۔ اس پانی کے اس پر پڑتے ہی اس منحوس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مولانا بلال نے اس پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اسی دوران مولانا نے ایک کاغذ کا تویز بنا کر نکالا اور اس میں سے منحوس کے بال ڈال کر اس تویز کو آگ لگا دی۔ پھر کیا تھا، شمشاد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ منحوس کا سارا جسم جلنے لگا اور اس کے جسم سے پوری طرح آگ نکل رہی تھی۔ پھر اچانک اس کا سارا جسم جل کر خاکستر ہو گیا اور مولانا صاحب نے شمشاد سے کہا، اب آپ باہر آ جائیں اور ایک بالٹی پانی لے کر آئیں۔ یہ سن کر شمشاد جلدی سے مولانا بلال کے پاس پانی کی بالٹی لے کر آ گیا۔ پھر مولانا بلال نے ایک اور تویز نکال کر اس بالٹی کے پانی میں ڈال دیا اور شمشاد سے کہا، اب اس خاک کو اس پانی سے دھو ڈالو۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے وہ ساری راکھ اس پانی سے دھو ڈالی۔ اس کے بعد مولانا بلال نے شمشاد سے کہا، آپ مبارک ہو، اللہ کے فضل اور پاک کلام کی وجہ سے وہ اس منحوس کو جہنم واصل کر چکے ہیں۔ یہ سن کر شمشاد نے مولانا بلال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی سے مولانا بلال صاحب کے ہاتھ چوم لیے اور جلدی سے کچھ پیسے نکال کر مولانا بلال کو دیتے ہوئے کہا، مولانا صاحب یہ آپ کا ہدیہ ہے، برائے مہربانی نہ مت کیجیے گا۔ مولانا صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ پیسے تو بہت کم ہیں، مجھے تو زیادہ چاہیے۔ یہ سن کر شمشاد نے دوبارہ جیب سے اور پیسے نکال کر کہا، یہ لیجیے۔ مولانا نے کہا، یہ تو اور بھی کم ہے۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا، حضور گستاخی معاف، لیکن اس سے زیادہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا نے وہ پیسے پکڑے اور ہنستے ہوئے دوبارہ شمشاد کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے ہدیہ دینا ہی چاہتے ہیں تو آج سے آپ تمام لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کی جائے، وہاں کبھی کوئی بھی شیطانی طاقت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اسی لیے آپ لوگ اب سے 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں تاکہ دوبارہ آپ کو میری ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ کام پہلے کرتے تو شاید مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ اللہ کے کلام کے آگے کوئی طاقت سر نہیں اٹھا سکتی۔ اسی لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ سے اپنے لیے مدد طلب کیا کرو، انشاءاللہ کبھی میوس نہیں ہوگے، اور جہاں تک ہو سکے ہر قسم کے لالچ کو خود سے بچاؤ۔ اور یہ سن کر شمشاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شمشاد نے کہا، مولانا صاحب آج سے ہم ہر روز 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے۔ یہ سن کر مولانا بلال صاحب نے شمشاد کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، شاباش ماشاءاللہ، تو اب آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر مولانا بلال صاحب وہاں سے چلے گئے اور اس رات کے بعد شمشاد اور اس کے گھر والوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔